بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کی نماز میں انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس وقت بہت سارے لوگ جا کر کے سو گئے اور آپ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے نماز پڑھتے رہنے کا آپ کو ثواب ملتا رہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بیماروں کی بیماری کا خطرہ نہ ہوتا، کمزوروں کے کمزوری کا خطرہ نہ ہوتا، ضرورت مندوں کے پریشانیوں کی صورت سامنے نہ ہوتی تو آدھی رات تک نماز کو دیر سے پڑھنے کا میں حکم کرتا، لیکن حکم فرمایا نہیں، اس وجہ سے کہ رات کو ظاہر آرام کرنا ہے۔ پورا دن انسان کی ہزاروں مشینیں لگی ہوئی ہیں، انسان کے اندر دماغ کے اندر کتنی مشینیں ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ پاؤں دل گردے، یہ ساری مشینیں پورا دن کام کرتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے ان کو پھر سکون چاہیے، سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے، اور اس وجہ سے پھر حکم نہیں فرمایا کہ دیر کیا کرو۔ ابتدائی وقت وہی ہے جو عام طور پر کیلنڈروں کا لکھا ہوتا ہے، کیلنڈروں کے اندر، یعنی شفق ابیض، اس کا غائب ہو جانا۔ بس یہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن خلاصہ یہ جو آج کل بزرگوں نے یہ عشاء کا نماز لکھا ہے، اسی وقت شروع ہو کر کے فجر تک نماز کا ٹائم چلتا ہے عشاء کا۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی جتنا دیر سے پڑھے اچھا ہے، لیکن نماز قضا نہ ہونے پائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں دیر سے آئے، جان بوجھ کر دیر کرتے تھے۔ آج کل کا ماحول تو تھا نہیں کہ 10 سیکنڈ آگے ہوگا، ارے امام صاحب ابھی تک نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے۔ پھر کچھ لوگ بیچارے نیند کے اندر پورا دن مزدوری کرتے تھے، اونگ رہے تھے، کوئی جھٹکا کھایا، تو پیغمبر کریم نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ ابھی تم نماز کے اندر تو سو رہے ہو، لیکن اگر کوئی کہیں کھانے کی دعوت ہو، کسی پائے کی دعوت ہو، ہڈیوں کے دعوت ہو، تو وہاں بھی جانے میں آپ سستی نہیں کرتے تو نماز میں آنے میں سستی کیوں کرتے ہو؟ پھر فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھنے میں اتنا ثواب ہے، دیر سے پڑھنے میں اتنا ثواب ہے، اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ گھٹنوں کے بل بھی چل کر کے نماز کے لیے ضرور پہنچو گے۔ تو دیہاتی لوگ یا کام کاج والے لوگ وہ بیچارے پورا دن تھکے ماندے گھر میں آتے ہیں، مغرب کے بعد کھانا کھایا تو آنکھ لگ جاتی ہے، اس وجہ سے بہت سختی فرمائی کہ آپ عشاء کی نماز کبھی بھی چھوڑیں نہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ عشاء سے پہلے مغرب کے بعد سونا مکروہ ہے، کیونکہ جب آدمی سوتا ہے تو پھر سو ہی جاتا ہے، پھر جا کر کے صبح کو آنکھ کھلتی ہے۔ اس وجہ سے عشاء سے پہلے بچوں کو بھی نہ سونے دو، نماز پڑھا کر کے بعد میں سلاؤ۔ عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، جو بھی ہیں جن کے اوپر نماز لازم ہو رہی، وہ سارے نماز پڑھیں پھر سویا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔